السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہن، اس بارے میں آپ کو تھوڑا تفصیل سے بتا دیتا ہوں۔ ایک تو یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ یہ اختلافی مسائل میں سے ہے، اور جب کسی مسئلے پر محقق علماء اکرام کا اختلاف ہو تو پھر عوام الناس کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ جس پر ان کا دل مطمئن ہو وہ اس قول کو اختیار کر لیں۔ اس میں انشاءاللہ ان کے ہاں کوئی مشکل کی بات نہیں ہے۔ آپ نے پوچھا کہ جو 3 دن کے قائل ہیں یا 4 دن کے، اور اسی طرح 19 دن، بعض علماء اکرام 15 دن کے قائل ہیں، بعض 16 کے، بعض 20 کے، تو اس میں کافی اقوال ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس بارے میں کوئی بھی ایسی دو ٹوک دلیل تو نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سفر کیے ہیں ان سے ہی اندازہ لگایا گیا ہے۔ علماء اکرام نے اپنی اپنی تحقیق کے مطابق یہ جانچ پڑتال کی ہے کہ کتنے دن جو ہے وہ قصر کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں حجۃ الوداع کے موقع پر جو ٹھہرے ہیں مکہ میں، تو وہ مستقل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن ٹھہرے ہیں، اور چوتھے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں سے سفر آگے کو شروع کر دیا۔ تو علماء اکرام جو 3 دن کے قائل ہیں، اصل میں وہ 19 نمازیں بنتی ہیں، تو احتیاط کے طور پہ وہ 3 دن کہا جاتا ہے، کیونکہ چوتھے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے روانہ ہو گئے تھے۔ تو ان کی دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل مکہ میں 3 دن یا 3.5 دن آپ کہہ لیں مقیم رہے، تو اس لیے چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد آگے سفر پر روانہ ہو گئے تھے، لہذا وہ ایک اگلا سفر شروع ہو گیا تھا، اس کو ہم اس میں شامل نہیں کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ میں مسلسل مقیم رہے وہ 3 دن تھے، لہذا یعنی چوتھے دن آپ سفر کر لیا، لہٰذا ہمیں اگر کوئی انسان کسی جگہ پر ارادہ کر کے جاتا ہے تو وہ اگر 3 دن وہاں پر رہنا چاہتا ہے تو وہ قصر نماز ادا کرے گا، اور اگر اس سے زیادہ رہنا چاہتا ہے تو وہ قصر نماز ادا نہیں کرے گا۔ یہ ان کی دلیل ہے۔ اور یہ بات کہ 19 جو ہے 19 دن تک رہنا چاہتا ہے، علماء اکرام اس کے بھی قائل ہیں، وہ ظاہر ہے وہ اسی سے دلیل لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مکمل سفر پر دن لگے وہ 19 دن تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ ایک جگہ مقیم نہیں رہے، آپ مکہ سے آگے اور اس سے آگے جو ہے وہ جاتے رہے اور پھر واپس مکہ میں آتے رہے، جیسا کہ حجاج اکرام کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ ایک جگہ پر مقیم نہیں رہے، لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 19 دن تک بحالت سفر رہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قصر کرتے رہے، لہذا اگر کوئی 19 دن تک سفر کا ارادہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ قصر نماز ادا کرے۔ یہ دونوں علماء اکرام اپنی اپنی جگہ دلائل رکھتے ہیں۔ اس میں ایک بات اور جو ہے وہ قابل ذکر ہے، اور اس میں بھی اختلاف ہے، اس میں بھی 2 آراء ہیں۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ اگر انسان کو پہلے سے یہ طے نہ ہو کہ میں نے کتنے دن رہنا ہے، یعنی انسان کسی کام کی غرض سے گیا، وہ کام ہو سکتا ہے 1 دن میں ہو جائے، ہو سکتا ہے مہینوں میں ہو، تو جب انسان تردد کا شکار ہو، ڈیسائیڈ نہ ہو کہ کتنے دن رہنا ہے، تو پھر تو انسان ایک علماء اکرام کی رائے یہ ہے کہ پھر انسان جتنی دیر بھی رہے گا وہ قصر نماز ادا کرتا رہے گا، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آذربائیجان کے سفر پر گئے، تو ایک طوفان کی وجہ سے انہیں وہاں رکنا پڑا، تو وہ 6 ماہ تک قصر نماز ادا کرتے رہے، کیونکہ ان کو علم نہیں تھا کہ ہو سکتا ہے آج طوفان ختم ہو تو ہم نکلیں، آج ہم راستہ کلیئر ہو تو ہم نکل جائیں۔ لیکن دوسرے علماء اکرام کہتے ہیں کہ نہیں، تردد کی صورت میں بھی چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ تو نہیں پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 19 دن رہنا ہے، 20 دن رہنا ہے، 25 دن رہنا ہے، کتنے دن رہنا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زیادہ سے زیادہ دن ٹھہرے ہیں وہ 20 دن ہیں، لہذا وہ کہتے ہیں، اور بعض روایات میں 19 دن، لہذا وہ کہتے ہیں کہ تردد کی صورت میں بھی 19 دن یا 20 دن ہی انسان قصر کرے گا، لیکن اس میں بھی پہلا قول جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ اور جو 3 دن والے ہیں وہ 19 دن والے جو 19 دن قصر ہے اس کا بھی وہ یہی جواب دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر تھا اس میں یہ پہلے سے ڈیسائیڈڈ تو نہیں تھا کہ میں نے اتنے دن رہنا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مستقل ایک جگہ پر نہیں رہے، تو اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ جب انسان کو یہ علم نہ ہو کہ اس نے کتنے دن رہنا ہے، اس کا ارادہ یہی ہو کہ میں
دو چار دن میں واپس آ جاؤں گا، لیکن اس کو علم نہ ہو کہ وہ کتنے دن وہاں پر ٹھہرے گا، تو پھر وہ کتنی بھی جو ہے وہ قصر کر سکتا ہے۔ بہرحال یہ اس میں کافی اختلاف ہے، دو اقوال جو ہیں وہ زیادہ راجح ہیں۔ احتیاط کا تقاضا علماء کرام نے، جیسا کہ امام شوکانی کے کتاب میں یہ لکھا گیا ہے کہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ 3 دن والے قول کو جو 19 نمازیں بنتی ہیں مکمل 3.5 دن کہہ لیں، اس کو اختیار کر لیا جائے، لیکن اگر 19 دن والے پر دل مطمئن ہو تو اس پہ بھی بہرحال عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہے۔ واللہ اعلم۔